بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے وقت پوچھا جاتا ہے اسے زمین نگل گئی ہے یا آسمان کھا گیا، لیکن پوچھنے پر بھی جواب نہیں مل سکتا تھا۔ وہ ایسی جگہ پہنچا ہوا تھا جہاں کسٹم پولیس والے کسی کو جانے نہیں دیتے۔ وہ چاروں ہاتھ پاؤں کے بل رینگتا ہوا ان مسلح سپاہیوں کے پیچھے سے اور ان کی ٹانگوں کے نیچے سے گزرتا ہوا ایک کسٹم آفیسر کے کمرے میں پہنچ گیا تھا اور ایک الماری کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا۔ وہاں دو اعلیٰ افسر اور دو ایسے مسافر موجود تھے جو بھی جہاز سے اتر کر وہاں آئے تھے۔ ان کے سامان سے ہیروئن کے پیکٹس برآمد ہوئے تھے۔ ان مسافروں کو اعلیٰ افسران نے اپنے کمرے میں طلب کیا تھا۔ ان میں سے ایک مسافر نے کہا، میں مہاراشٹر کے مکھ منتری کا سالہ ہوں، فون نمبر بتا رہا ہوں، ابھی اس سے بات کرو اور مجھے یہاں سے مال سمیت جانے دو۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مکھ منتری کا نام لے کر ہمیں امپریس کرنے کی کوشش نہ کرو، ابھی تمہارے دوسرے سامان کی بھی تلاشی لی جائے گی، اس کے بعد تمہیں حوالات پہنچایا جائے گا۔ اس شخص نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہاری شامت آئی ہے، اپنی اس ملازمت سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو۔ وہ اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے سپاہی سے بولا، اس کی وہ دوسری اٹیچی کھولو۔ دوسرے مسافر نے کہا، جسٹ اے منٹ، ہمارے درمیان سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے ہینڈ بیگ کی زپ کھولی، پھر اندر ہاتھ ڈال کر نوٹوں کی 4 گڈیاں نکالی، انہیں افسران کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ پورے 2 لاکھ ہیں۔ دوسرے افسر نے ناگواری سے کہا، ایک تو ڈرگ اسمگل کر رہے تھے، اوپر سے رشوت دینے کا بھی جرم کر رہے ہو۔ پھر اس نے سپاہی سے کہا، پہلے ان دونوں کو ہتھ کڑی پہناؤ، اس کے بعد سامان کی تلاشی لو۔ تاشا ہر 2-4 منٹ کے بعد عدنان کے دماغ میں آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ ایسے وقت اس کا ذہن ایک سوچ پر مرکوز ہو گیا۔ تاشا نے کہا، عدنان یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک خیال پر مرکوز نہیں رہو گے تو میں کیسے تمہارے پاس آ کر تمہاری حفاظت کر سکوں گی؟ وہ بولا، سوری تاشا، میرے پاپا اور گرینڈ پا مجھے ماما سے ملانے کے لیے لے جانا چاہتے تھے۔ ان سے دور ہونے اور چھپنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ انہیں اپنے دماغ میں نہ آنے دوں۔ اس طرح تو میں بھی نہیں آ پا رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی تو تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اور اس وقت تم کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ادھر اعلیٰ افسر کے حکم کے مطابق ایک سپاہی ان مسافروں کو ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک ہی ایک مسافر نے اپنے لباس کے اندر سے ریوالور نکال لیا، پھر اعلیٰ افسر کو نشانے پر رکھتے ہوئے کہا، خبردار، میں مکھ منتری کا سالہ ہوں، اگر مجھے ہتھکڑیاں پہنا کر ذلیل کرنا چاہو گے تو میں گولی مار دوں گا۔ زندگی چاہتے ہو تو جو فون نمبر بتا رہا ہوں اسے ڈائل کرو اور میرے جیجا سے بات کرو۔ تاشا نے پریشان ہو کر کہا، عدنان، یہ تم کہاں آ کر پھنس گئے ہو؟ یہاں تو گولیاں چل سکتی ہیں، تمہاری جان کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ یہاں جو ہوتا ہے ہونے دو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے دماغ میں رہو اور تمہارے پیچھے گرینڈ پا اور دوسرے افراد چلے آئیں اور مجھے پکڑ کر ماما کے پاس پہنچا دیں۔ میں جا رہی ہوں، مگر وعدہ کرو کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تم ایک خیال پر مرکوز ہو کر مجھے اپنے اندر آنے دو گے۔ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو میں وہی کروں گا۔ ایک اور بات، تمہیں یہاں اکیلے بھٹکتے وقت رقم کی ضرورت ہوگی۔ وہاں میز پر نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی ہیں، جب یہاں ہنگامہ شروع ہو تو کم از کم ایک گڈی اٹھا کر یہاں سے لے جانا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، تم تیار رہو، یہاں بہت کچھ ہونے والا ہے۔ تاشا اس کے دماغ سے نکلتا ہی اس شخص کے دماغ میں پہنچ گئی جو خود کو مکھ منتری کا سالہ کہہ رہا تھا اور جس نے اس اعلیٰ افسر کو گن پوائنٹ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کمرے میں مسلح گارڈز موجود تھے، لیکن وہ مکھ منتری کے سالے کو نہ زخمی کر سکتے تھے اور نہ ہی جان سے مار سکتے تھے، کیونکہ ان کے اعلیٰ افسر کی جان خطرے میں تھی۔ وہ اعلیٰ افسر بہت ہی ڈھیٹ تھا، قانون کی بالادستی چاہتا تھا۔ اس نے کہا، یہ ریوالور دکھا کر تم تیسرا جرم کر رہے ہو، کیا مجھے گولی مارنے کے بعد یہاں سے زندہ واپس جا سکو گے؟ اس نے کہا، میں نہ مرنا چاہتا ہوں، نہ تمہیں مارنا چاہتا ہوں اور نہ ہی سزا پانا چاہتا ہوں۔ بہتر ہے مجھ سے سمجھوتا کرو اور جو نمبر بتا رہا ہوں اس کو ڈائل کرو۔ وہ شاید اور کچھ بھی کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک ہی اس کی کھوپڑی گھوم گئی۔ وہ تاشا کی مرضی کے مطابق ریوالور کا رخ کبھی چھت کی طرف کبھی دیواروں کی طرف کر کے تڑا تڑ فائرنگ کرنے لگا۔ اعلیٰ افسران، مسلح گارڈز اور دوسرے سپاہی ادھر ادھر چھپ کر پوزیشن لینے لگے۔ پھر ایک نے مکھ منتری کے سالے کے ہاتھ پر گولی ماری تو ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ باہر سے بھی کئی سپاہی آ گئے تھے، کمرے میں بھیڑ لگ گئی تھی۔ ایسے وقت عدنان ان کے درمیان آ گیا۔ وہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے بول رہے تھے۔ انہوں نے اس ننھے بچے کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ ایک گڈی اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ کر وہاں سے جانے لگا۔ ہم اور ہمارے دشمن سبھی اس ایئرپورٹ کی عمارت کے اندر اور باہر تلاش کر رہے تھے۔ ہم سب کا خیال تھا کہ وہ اسی عمارت کے اندر ہے، باہر نہیں نکل پایا۔ اور اس نے کہا، پاپا مجھے لگتا ہے وہ آپ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ڈاج دے کر امیگریشن ہال سے چلا گیا ہے۔ آپ سب اسے وہاں اور لگیج ہال میں ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہ عمارت سے باہر بھی جا چکا ہے۔ تقدیر نے ہمارے ساتھ خوب مذاق کیا ہے، مجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو صرف باپ کو ہی نہیں دادا کو بھی نچاتا رہتا ہے۔ دوسری طرف شیوانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ روتے ہوئے اعلیٰ بی بی کے بولی، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میرا بیٹا مجھ سے ملتے ملتے کیوں بچھڑ جاتا ہے؟
आला बीबी ने बेजार होकर कहा, सभी उसे अजूबा कहते हैं लेकिन मैं तो उसे एबनॉर्मल कहूंगी। वो नीम पागल है, अपने साथ हम सब को भी पागल बनाता रहता है। वो अपने आंसू पूछते हुए बोली, मेरे बेटे को पागल तो ना कहो, मेरा दिल कहता है वो मेरी सलामती के लिए कहीं छुप गया है। आला बीबी ने ताजुब से पूछा, तुम्हारी सलामती के लिए वो कहीं जाकर क्यों छुपेगा? हो सकता है उसके दिमाग में ये बात आई हो कि वो मुझसे आकर मिलेगा तो वरदान उसके जरिए मुझे पहचान लेगा, फिर अपने शिकंजे में कस लेगा। आला बीबी ने कहा, कैसी बातें करती हो, वो अजूबा जरूर है लेकिन ज़हीन नहीं है। उसका जहन इतनी दूर तक नहीं सोचेगा कि वरदान किस तरह उसके जरिए फिर तुम्हें ट्रैप कर सकता है। वो बोली, प्लीज मेरे साथ बातों में वक्त जाया ना करो, ख्याल ख्वानी के जरिए उसे तलाश करो। मैं जा रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आता कहाँ जाऊँ। ख्याल ख्वानी के जरिए जहाँ पहुँचती हूँ वहाँ मायूसी होती है। ऐसा लगता है तुम्हारा बेटा जादू जानता है, अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। तुम भी अजूबा हो कि एक आत्मा के जरिए एक दूसरी लड़की के जिस्म में जिंदा हो। वो भी अजूबा है, उसे योगा में महारत हासिल नहीं है, उसके बावजूद तमाम टेलीपैथी जानने वालों का रास्ता रोक देता है। वो बुड़बुड़ाती हुई ख्याल ख्वानी के जरिए वहाँ से चली गई। दुश्मन भी परेशान थे। वरदान ने नियोमी से कहा, कैसी अजीब बात है, हम आधे घंटे से इमारत के एक एक हिस्से में उसे तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या फरहाद कोई चालबाजी दिखा रहा है और हमसे छुप छुपा कर उसे यहाँ से ले जाना चाहता है? वो बुड़बुड़ाती हुई ख्यालख्वानी के जरिए वहाँ से चली गई। दुश्मन भी परेशान थे। वरदान ने नियोमी से कहा, कैसी अजीब बात है, हम आधे घंटे से इमारत के एक एक हिस्से में उसे तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या फरहाद कोई चालबाजी दिखा रहा है और हमसे छुप छुपा कर उसे यहाँ से ले जाना चाहता है? नियोमी ने कहा, हम पोरस के दिमाग में पहुंचकर उनकी बातें सुन चुके हैं, वो भी इसके लिए परेशान है, उसे ढूंढते फिर रहे हैं। वो बोला, इमारत के बाहर भी दूर तक देखा जा रहा है, अब तो वहाँ कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। जो 2-4 बच्चे थे वो अपने वालिदैन के साथ जा चुके हैं। नियोमी ने कहा, 15 मिनट के बाद एक और फ्लाइट आने वाली है, फिर यहाँ मुसाफिरों की भीड़ होगी और इस भीड़ में उसे तलाश करना बिल्कुल ही नामुमकिन होगा। सवाल ये पैदा होता है कि उसे कब तक तलाश किया जाए। हम तो यहाँ के एक ओहदेदार के अंदर पहुंचकर मालूम कर रहे हैं कि उन्होंने 5 वर्ष के किसी लड़के को देखा है या नहीं, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ मायूसी हो रही है। मेरा ख्याल है हमें बातों में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, ख्यालख्वानी के जरिए उसे ढूंढते रहना चाहिए। वरदान उस सलाहकार के दिमाग से चला गया। नियोमी ख्यालख्वानी के प्रवास करती हुई मेरे पास आई। हेलो फरहाद, तुम्हारा पोता तो बड़ी ज़बरदस्त आंख मचोली खेल रहा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, आखिर पोता किसका है, वो तुम सबको दौड़ाता रहेगा और पानी पीने का मौका भी नहीं देगा। उसे ढूंढते फिरो, एयरपोर्ट की छतों को तोड़ दो और फर्शों को खोद डालो, पताल में पहुंच जाओ, फिर भी वो नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, तुम मायूस नहीं होगे तो मैं भी मायूस नहीं होंगी। जब तक तुम और तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले उसे तलाश करते रहेंगे, मैं भी एक एक के दिमाग में पहुंचकर उसे ढूंढ निकालने की कोशिशें करती रहूंगी। तुमने सोनिया को तो कैदी बना लिया है लेकिन मेरे पोते को गिरफ्त में नहीं ले सकोगी। ये बताओ अभी क्यों आई हो? वो अंदर से कमजोर हो चुकी थी। सोनिया की तवील बेहोशी ने ये अंदेशा पैदा कर दिया था कि मैं यहाँ से फुर्सत पाकर सोनिया के अंदर पहुँच सकता हूँ और ये मालूम कर सकता हूँ कि वो बेहोशी की हालत में है और उसका दिमाग अब ऐसा कमजोर हो गया है कि मैं जब चाहूंगा उसके अंदर पहुँच सकूंगा और उसे नियोमी से छीन सकूंगा। उसने मेरी बातों से अंदाजा लगाया कि मैं अभी सोनिया के दिमाग में नहीं गया हूँ और मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा है। शायद मैं अदनान की तरफ से इत्मीनान हासिल करने के बाद जाना चाहूंगा। वो बोले, तुम खामख्वाह सोनिया के दिमाग में क्यों जाते हो जबकि वो सांस रोक लेती है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम धोखे से उसके अंदर जगह बना सकोगे? मैं ऐसा नहीं समझता। ये अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने बड़ा ही मुस्तहकम तनवीमी अमल किया है और मुझे कभी उसके दिमाग में पहुँचने नहीं दोगी। तुम अभी अपने पोते के सिलसिले में परेशान हो, लेकिन ये याद रखना कि तुमने रात 12 बजे से पहले मुझसे मिलने का वादा किया है। मैं जहाँ बुलाऊंगी वहाँ तुम आओगे और मेरे साथ सुबह तक वक्त गुजारोगे। मुझे अपना वादा याद है। अभी मैं अपने पोते के सिलसिले में परेशान हूँ, इसलिए तुम जाओ। ये कहकर मैंने सांस रोक ली। वो चली गई, लेकिन सोनिया के लिए मुझे फिक्र में मुब्तला कर गई। वैसे तो मैं उसके लिए फिक्रमंद था, लेकिन फिलहाल अपने पोते के सिलसिले में इस कदर मसरूफ हो गया था कि थोड़ी देर के लिए उसे भूल ही गया था। मैंने सोचा और 1-8 घंटे तक अपने पोते को तलाश करूंगा, उसके बाद फिर सोनिया के दिमाग में जाने की कोशिश करूंगा। हाय अदनान, दादा की जान, तुम कहाँ हो? 2 घंटे गुजर गए। उस दौरान में 3 मुख्तलिफ मुल्कों से जहाज आए और इनके मुसाफिरों की वजह से भीड़ और बढ़ गई। अदनान भटकता हुआ एक कॉरिडोर से गुजर रहा था। थोड़ी देर के लिए उसका दिमाग एक ख्याल पर मरकूज हो गया था, इसलिए ताशा उससे बोल रही थी, उसे समझा रही थी, तुम्हें सोच समझकर इमारत से बाहर जाना चाहिए। ऐसा करो, किसी एक कमरे में जाकर घुस जाओ। वहाँ जिससे भी बात करोगे मैं उसे ख्याल खाने के जरिए ट्रैप करूंगी, फिर उससे मजबूर करूंगी कि वो तुम्हें कहीं किसी तरह छुपा कर अपने साथ यहाँ से बाहर ले जाए। वो उसकी बातें सुनता हुआ कॉरिडोर से गुजर रहा था। दूर से एक चौकीदार ने ललकारा, ये बच्चे कौन है, यहाँ क्या कर रहा है?
تاشا نے کہا یہاں سے بھاگو۔ وہ دوسری طرف پلٹ کر بھاگتے ہوئے بولا تم اسے ٹریپ کیوں نہیں کر رہی ہو؟ میں کسی بڑے افسر کو ٹریپ کرنا چاہتی ہوں، وہ تمہیں چھپا کر لے جائے گا تو کوئی اسے نہ روکے گا نہ ٹوکے گا۔ وہ بھاگتا ہوا ایک کوریڈور سے دوسرے کوریڈور کی طرف مڑ گیا، پھر وہاں سے تیسرے کوریڈور کی طرف مڑنے کے بعد ایک کمرے میں گھس گیا۔ مخالف سمت کے ایک کوریڈور سے ایک اعلیٰ افسر ایک نوجوان عورت کے ساتھ آ رہا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتا ہوا اسی کمرے کے دروازے پر پہنچ گیا، پھر اس عورت سے بولا اندر چلو، میں تمہارے بارے میں جب تک پوری انکوائری نہیں کروں گا اس وقت تک نہ تمہیں رہائی ملے گی اور نہ ہی تمہیں پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ وہ پریشان ہو کر بولی اس کمرے میں لے جا کر کیا کہیں گے؟ آپ یہاں دوسروں کے سامنے انکوائری کر سکتے ہیں، وہاں میرا سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ اپنے سامان کی فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ میں انکوائری نہ کروں اور تمہیں سیدھا پولیس کے حوالے کر دوں؟ اس عورت نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ افسر بھی اندر آ کر دروازہ بند کرنا چاہتا تھا، اتنے میں وہ چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ افسر نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے سلیوٹ کرتے ہوئے کہا سر یہاں ایک بچہ نہ جانے کہاں سے آ گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ افسر نے ناگواری سے کہا یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، جاؤ کسی دوسری جگہ تلاش کرو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا میں سچ کہتی ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا پاسپورٹ جعلی ہے۔ میں نے جس ایجنٹ سے وہ پاسپورٹ بنوایا تھا اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تمہارے اس بیان پر کوئی یقین نہیں کرے گا، یہاں کے انٹیلیجنس والے تمہیں غیر ملکی جاسوسا سمجھ کر جیل میں پہنچا دیں گے اور وہاں پہنچانے سے پہلے تمہاری جوانی کو اچھی طرح چھلنی کر دیں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تمہاری عقل مندی یہی ہوگی کہ صرف میرا دل خوش کر دو، اس کے بعد میں تمہارے خلاف کوئی انکوائری نہیں کروں گا، چپ چاپ تمہیں یہاں سے جانے کا موقع دے دوں گا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں، دھوکے سے پھنس گئی ہوں، مجھ سے ایسی گندی باتیں نہ کرو، پلیز مجھے جانے دو۔ میں آگے بحث نہیں کروں گا، جو کرنا ہے وہ کروں گا۔ اگر تم روکو گی تو پولیس والوں کو بلاؤں گا، وہ تمہیں انٹیلیجنس والوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس نے ساڑی کے پلو کو پکڑ لیا، پھر ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ دوسری طرف گھوم گئی، دھیمی دھیمی آواز میں التجا کرنے لگی۔ وہ ایک جھٹکا دیتا تھا، وہ پھر گھومتی تھی، پھر ساڑی کھلتی تھی، وہ پھر التجا کرتی تھی۔ ادھر تاشا نے کہا توبہ ہے عدنان، تم کیسی گندی جگہ چلے آئے ہو؟ عدنان نے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ بولی کچھ نہیں کر رہا، تم دوسری طرف منہ پھیرو، خبردار ادھر نہ دیکھنا، میں بھی اس سے نمٹ رہی ہوں۔ اس نے اس افسر کے دماغ میں پہنچتے ہی ایک ہلکا سا جھٹکا دیا تو وہ چیخ مار کر اس عورت سے دور ہو گیا۔ تاشا نے اس عورت کے اندر پہنچ کر کہا میں دیوی ماں ہوں، تمہاری رکشا کے لیے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد یہ افسر تمہیں ایک بچے کے ساتھ یہاں سے باہر لے جائے گا، پھر تم ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ بچہ بیچارہ مددگار ہے، تم اس کی مدد کرتی رہو گی تو میں تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی دیوی ماتا کی جے، میں آپ کی آگیا کا پالن کروں گی۔ وہ پھر اس افسر کے دماغ میں آئی، وہ فرش پر گر پڑا تھا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر دماغی تکلیف کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاشا نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، وہ فرش پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس عورت کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دو، تم جہاں جانا چاہو گی میں وہاں پہنچا دوں گا۔ تاشا نے عدنان سے کہا جاؤ اس عورت کے پاس چلے جاؤ۔ وہ اس کے پاس آ گیا، اس عورت نے اسے دیکھتے ہی جھک کر گلے لگایا، پھر اسے چومتے ہوئے کہا میرے بچے، میں اگرچہ ماں نہیں ہوں لیکن ماں بن کر تمہاری حفاظت کروں گی، تم میرے ساتھ چلو۔ اس افسر نے اسی طرح ہاتھ جوڑ کر کہا میرے ساتھ چلو، میں تم دونوں کو یہاں سے باہر لے چلتا ہوں۔ وہ تینوں وہاں سے جانے لگے۔ تاشا نے کہا عدنان اب اپنے دماغ میں کسی کو بھی نہ آنے دینا، میں اس عورت کے اندر رہ کر تمہاری نگرانی کرتی رہوں گی۔ دوسرے ہی لمحے میں عدنان کے اندر خیالات گڈ مڈ ہونے لگے۔ وہ تینوں اس کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزرتے ہوئے دوسرے کمرے میں آئے، وہاں دوسرے افسر اور مسلح سپاہی کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے دو سپاہیوں سے کہا شریمتی کا سامان ٹرالی میں رکھو اور میرے ساتھ چلو۔ پھر وہ عورت اور عدنان کے ساتھ چلتا ہوا ایئرپورٹ کی عمارت سے باہر آیا۔ دو سپاہی ٹرالیوں میں سامان لیے آگے آگے چل رہے تھے۔ عدنان کو تلاش کرتے کرتے تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ سب کو یقین تھا کہ وہ ایئرپورٹ کی عمارت میں کہیں چھپا ہوا ہے اور ابھی باہر نہیں نکلا۔ اس کی تلاش نے سبھی کو تھکا مارا تھا، اس کے باوجود تلاش جاری تھی اور تلاش کرنے والوں کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ ہے اور اس کا ننھا سا ہاتھ تھا کہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمارے اور دشمنوں کے اعلی کار اس عمارت کے باہر پارکنگ ایریا میں موجود تھے۔ انہوں نے عدنان کو ایک پولیس افسر اور ایک عورت کے ساتھ ٹیکسی سٹینڈ میں دیکھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی موبائل فون کے ذریعے مجھے اس کے بارے میں بتایا۔ دوسرے اعلی کار بن یومی اور وردان کو اس کے بارے میں بتانے لگے۔ ہم سب خیال خوانی کے ذریعے اپنے اپنے اعلی کاروں کے دماغوں میں پہنچے۔ وہ سب ٹیکسی سٹینڈ میں تھے۔ میں نے پوچھا عدنان کہاں ہے؟ میرے اعلی کار نے کہا وہ ابھی یہاں سے ایک گاڑی میں بیٹھ کر کسی عورت کے ساتھ گیا ہے۔ میں نے کہا تمہیں بھی اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا، فوراً کسی گاڑی میں بیٹھو اور مجھے اس ٹیکسی کا نمبر بتاؤ۔
اس نے کہا میں نمبر نہ پڑھ سکا، جب تک میں اس کے قریب جاتا وہ ٹیکسی وہاں سے جا چکی تھی۔ میرے اور دشمنوں کے اہلکار مختلف گاڑیوں میں بیٹھ کر ادھر جانے لگے جدھر وہ ٹیکسی عدنان کو لے گئی تھی۔ نیومی اور وردان نے اپنے اہلکاروں کو اس پولیس افسر کی طرف دوڑایا جو عدنان کو اس عورت کے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر واپس اپنے دفتر کی طرف چلا گیا تھا۔ میرے ایک اہلکار نے اس افسر کے پاس پہنچ کر پوچھا، آپ نے ابھی ایک بچے کو کسی عورت کے ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کر یہاں سے روانہ کیا ہے، وہ عورت کون ہے اور اس بچے کو لے کر کہاں گئی ہے؟ اس نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں میرے آفس میں بغیر پوچھے کیوں آئے ہو؟ ہمارے دشمنوں کا ایک اہلکار بھی وہاں پہنچا ہوا تھا، اس نے بھی یہی پوچھا، وہ عورت اور وہ بچہ یہاں سے کہاں گئے ہیں؟ آپ فوراً ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس پولیس افسر نے کہا تعجب ہے، تم بھی اس عورت کے اور بچے کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، آخر بات کیا ہے؟ میں، نیومی اور وردان اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس افسر کے دماغ میں پہنچ چکے تھے اور اس کے چور خیالات پڑھ رہے تھے۔ ہمیں یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کسی نے اس پولیس افسر کے دماغ میں پہنچ کر اس کے اندر مختصر سا زلزلہ پیدا کیا تھا اور وہ چکرا کر فرش پر گر پڑا تھا۔ پہلے تو وہ اس عورت کی عزت سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن جب اسے سزا ملی تو وہ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ پھر اس کے ساتھ اس بچے کو بھی عمارت سے باہر لے گیا اور انہیں ایک ٹیکسی میں رخصت کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ اس کے خیالات نے بتایا کہ ایسا کرتے وقت اس کا دماغ اپنے اختیار میں نہیں تھا اور وہ بے اختیار اس عورت کو اور بچے کو اس عمارت سے باہر لے گیا تھا۔ اس کے خیالات پڑھنے کے بعد یہی بات سمجھ میں آئی کہ نیومی یا وردان نے اس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر عدنان کو کسی عورت کے ساتھ کہیں بھیج دیا ہے۔ یہی بات نیومی اور وردان کے ذہن میں بھی آئی کہ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اپنی ایک اہلکار عورت کے ساتھ عدنان کو کسی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ تاشا چپ چاپ اس کے دماغ میں آتی ہے اور اس کی مدد کرتی رہتی ہے۔ جب تک عدنان ایئرپورٹ کی عمارت میں رہا اس کے دماغ میں خیالات گڈ مڈ رہے، لہٰذا یہ بھی نہیں سن سکتے تھے کہ تاشا موقع پا کر چند منٹ کے لیے اس کے اندر آتی رہی ہے اور عدنان بھی اسے اپنے اندر آنے کا موقع دیتا رہا۔ تاشا جیسی نو عمر لڑکی کے بارے میں ہم سب میں سے کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم سب ایک دوسرے پر شبہ کر رہے تھے کہ میرے موبائل فون کا بزر سنائی دیا۔ میں نے نمبر پڑھا، نیومی کال کر رہی تھی۔ میں نے اس کا بٹن دبا کر اسے کان سے لگایا، پھر کہا میں جانتا ہوں تم بڑے فخر سے یہ کہنے آئی ہو کہ تم نے میرے مقابلے میں پھر ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور میرے پوتے کو مجھ سے چھین کر لے گئی ہو۔ وہ حیرانی سے بولی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہیں کامیابی کی مبارکباد دینے آئی ہوں۔ کیا آخرکار تم نے اپنے پوتے کو ہمارے ہاتھ لگنے نہیں دیا، کسی اہلکار خاتون کے ساتھ اسے کہیں بھیج دیا؟ یہ کیا بکواس ہے؟ میرے پوتے کو اغوا کرنے کے بعد باتیں کیوں بنا رہی ہو؟ باتیں تو تم بنا رہے ہو، میں تمہاری چال بازیوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ تم ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہو کہ تمہارے پوتے کو میں نے یا وردان نے یا کسی اور نے اغوا کیا ہے اور تم سب اس کے لیے پریشان ہو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ تم اسے کہیں چھپا کر ہمیں الجھانا چاہتے ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا دیکھو نیومی، نہ میں تم لوگوں کو الجھا رہا ہوں نہ کوئی چال چل رہا ہوں، بلکہ تم چالیں چل رہی ہو۔ تم نے اس پولیس افسر کے دماغ پر قبضہ جما کر میرے پوتے کو کسی عورت کے ساتھ کہیں بھیج دیا ہے۔